اسلام کے مختلف سلاسل کے جو عظیم ہستیاں تھیں انہوں نے اپنی زندگیاں اس بات کے لیے وقف کر رکھی تھیں۔ انہوں نے اپنی کرامات کے ذریعے سے بھی، اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی، اپنی خوش خصالی کے ذریعے سے بھی، اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے بھی لوگوں کو اسلام کی طرف راغب ہی نہیں کیا، لوگوں کی زندگیاں بدل کے رکھ دی۔ ناظرین کرام، 20ویں صدی میں جن لوگوں کی بر صغیر میں دین اسلام کے لیے بہت خدمات ہیں، ان میں ایک بڑا نام حضرت ابو الفیض سید قلندر علی سہروردی رحمہ اللہ کا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے اپنے علم سے، اپنے قلم سے اور اپنے عمل سے دین اسلام کی اور تصوف کی اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کی اتنی بے مثال خدمات سر انجام دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخصیت کے ساتھ جو انصاف ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ میں ان کی 3 کتابوں کا حوالہ دوں گا۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی، لیکن ان میں سے 3 کتابیں جو ہر وقت میرے زیر مطالعہ رہتی ہیں، اور مجھے اللہ نے یہ سعادت بھی بخشی کہ میں نے بہت بچپن میں ان کی زیارت بھی کی تھی۔ جمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا میں پہلے بھی ایک مرتبہ اپنے پروگرام میں تذکرہ کر چکا ہوں، الفقر و فخری تصوف پر مارکۃ الاراء کتاب ہے، اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے حوالے سے سیاح لامکاں۔ پھر ان کی ایک کتاب تھی دختر ملت، جس کا بعد میں نام اسلامی عورت بھی رکھ دیا گیا۔ ناظرین کرام، جمال رسول کتاب جو ہے اس کا کمال یہ ہے کہ جب آدمی جمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے جیسے وہ بارگاہ پاک میں پہنچ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو نصیب ہو رہی۔ یہ احساس آدمی کو ہوتا ہے، اور یہ سیرت کی وہ کتاب ہے جو پڑھتے ہوئے صاحب سیرت سے عشق اور محبت کا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تصوف پر جتنے اعتراضات ممکن آج تک ہوئے، ان سب کا اس حسین اور خوبصورت انداز سے انہوں نے جوابات دیے ہیں، اور تصوف کی جس انداز میں اس دور میں ضرورت تھی، وہ لگتا ہے کہ آج کل میں وہ کتاب غالباً لکھی گئی ہو، آج کل کی زبان میں لکھی، اتنی خوبصورت ادیبانہ زبان اس میں استعمال ہوئی ہے۔ اور ان کا تبلیغی انداز جو تھا وہ تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ قرآن حکیم میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف تم لوگوں کو اس خوبصورت انداز سے بلاؤ جو دنیا کا بہترین اس وقت طریقہ ہے بلانے کا۔ اس انداز سے لوگوں کو نصیحت کرو، اس انداز سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور یہ کام بہت اعلیٰ طریقے سے حضرت ابو الفیض سید قلندر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے سر انجام دیا۔ آج ہماری خوش بختی ہے ان کے پوتے صاحبزادہ سید شاہد رسول سہروردی میرے ساتھ ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور دوسرے ان کے نیاز مند اور آپ کے مریدوں میں سے جناب الحاج محمد اسماعیل سہروردی، بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہیں، بعض اخبارات میں کالم نویس بھی ہیں، اور بڑا تصوف کا بھی ذوق ہے اسماعیل سہروردی صاحب کا۔ اور ان کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے صف اول کے صلاح خان پاکستان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عشق رسول کی دولت بھی عطا کی ہے، لہجہ بھی اپنا ان کا ایک خاص ہے۔ الحاج فصیح الدین سہروردی صاحب، ان کا تعارف نعت خان کا تو ہے ہی ہے، آج یہ اس خان وادے سے جو فیضیاب ہوئے ہیں، ان کا بھی اس بارگاہ پاک سے بہت عقیدت اور نیاز مندی کا تعلق ہے، اور ان کے والد بھی وہاں کے مرید تھے۔ آج ہم ان سے باتیں بھی کریں گے، نعت بھی سنیں گے، منقبت بھی سنیں گے پروگرام کے آخر میں۔ آپ کا بھی شاہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے سید فصیح الدین سہروردی ہمارے ساتھ، اور ان کا پھر ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ سب سے پہلے ان سے استفادہ کریں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، میں آپ کو نعت کے چند اشعار بسم اللہ، سناتا ہوں۔ ارشاد۔ مصطفیٰ پر سلام ہے میرا، مصطفیٰ پر سلام ہے میرا، اے صبا یہ پیام ہے میرا،
اے صبا یہ پیام ہے میرا، عشق خیر الورا میں مٹ جاؤں، عشق خیر الورا میں مٹ جاؤں، ایسے مٹنے میں نام ہے میرا، ایسے مٹنے میں نام ہے میرا، نعرے دوزخی حرام ہو مجھ پر، نعرے دوزخی حرام ہو مجھ پر، وہ جو کہہ دے غلام ہے میرا، وہ جو کہہ دے غلام ہے میرا، ہر نبی حشر میں پکارے گا، ہر نبی حشر میں پکارے گا، بس محمد امام ہے میرا، بس محمد امام ہے میرا، میں ریاض نبی کا بلبل ہوں، میں ریاض نبی کا بلبل ہوں، باغ جنت مقام ہے میرا، باغ جنت مقام ہے میرا، مصطفیٰ پر سلام ہے میرا۔ صاحبزادہ صاحب، حضرت صاحب کا تعارف میں نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے، تعلیم آپ کی کہاں ہوئی؟ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں چینل 92 آپ کے تمام ادارے کا، تمام انتظامیہ کا، اور خاص طور پہ محترم نذیر احمد غازی صاحب کا، بہت مہربانی، جنہوں نے ہماری سعادت ہے پیر صاحب، آج یہ موقع فراہم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو اور اس سے منسلکین کو سب کو بے حساب خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میرے دادا محترم سید ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت باسعادت 4 جنوری 1895 کو ضلع سیالکوٹ کا ایک قصبہ تھا کوٹلی لوہارا مشرقی، جی، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں کہ آپ کی ولادت سے قبل آپ کے جد امجد حضرت مولانا جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت کے ایک مجذوب فقیر سید سمندر شاہ، جن کا علاقہ تھا رتووال سیدہ، ٹھیک، انہوں نے اطلاع دی اور بتایا کہ ان سال آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا،
एक बच्चा जिसका नाम कलंदर अली रखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया समुंदर शाह साहब ने कि ये बच्चा बड़ा भागों वाला और बड़ा ही अजीम होगा। जी। तो कलंदर अली रहमतुल्लाह अलैह का की पैदाइश, आपकी जो तालीम थी वो वहीं कोटली लोहारा जी में हुई? कोटली लोहारा में ही हुई। इब्तदाई तालीम। जी इब्तदाई उसके बाद तालीम। फिर कहाँ आ गए? 10 साल की उम्र में आपके वालिद मोहतरम हाफिज रसूल बख्श रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, तो फिर आप वहाँ से निकल के सियालकोट शहर में आए, मुख्तलिफ मदरसों में आपने तालीम पाई। फिर आप लाहौर भी तशरीफ़ लाए, दारुल हिज़्बुल अहनाफ से भी आपने तालीम हासिल की, और यहाँ से तालीम हासिल करके तिश्नगी बाकी थी कि मज़ीद इल्म भी लिया जाए और रूहानी तरबियत भी और फैज़ उसके भी। बाद फिर बरेली शरीफ गए? जी उसके बाद फिर आप बरेली शरीफ तशरीफ़ ले गए, फिर इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह अलैह से भी हासिल किया फैज़। हासिल किया और फैज़। मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी से जी बहुत बड़े बड़े उस्ताद थे जी। उस्ताद कमाल। थे। जी सोहरवर्दी साहब, इत्तबाए सुन्नत का बड़ा एहतमाम आपने किया अपनी ज़िंदगी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अलैहि वसल्लम तस्लीमा। क़िबला गादी साहब सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इत्बाए सुन्नत की जब हम बात करते हैं तो आप हू बहू मंबाए सुन्नत थे। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है जो मेरे वाला साहब के एक दो जो मुरीद भी थे उन्होंने सुनाया। वो कहते मैं घर से चला तो हज़रत साहब का की ये आदत थी कि आप ज़ोहर से पहले कुछ आराम फरमाया करते थे, ज़ोहर के बाद आराम फरमाया करते थे। तो मैंने सोचा आज जाके देखूंगा कि आप सुन्नत के मुताबिक सोते हैं या आम लोगों की तरह सोते हैं। तो जब मैं पीर खाने गया वहाँ मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो क़िबला हज़रत साहब बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक आप आराम फरमा रहे थे। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बाहर इंतज़ार करने लगा। तो आपकी आदत मुबारक थी कि आप उठने के बाद नहा के फिर दोबारा पीर खाने में तशरीफ़ रखते थे। तो जब आप दोबारा पीर खाने में तशरीफ़ लाए, मैं अंदर दाखिल हुआ तो आप फरमाने लगे, इस्माइल साहब क्या मैं सुन्नत के मुताबिक सो रहा था या सुन्नत से हट के सो रहा था? और इसी तरह एक दफ़ा एक मुरीद ने बड़ी महफिल में सवाल किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लब मुबारक, मूछें मुबारक कैसी थी? तो आपने फ़ौरन अपनी तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ऐसी थी। तो सुन्नत पे इतना अमल करते थे, हू बहू वो सुन्नत का मंबा थे और सुन्नत रसूल पे बिल्कुल वो उसकी अमली शक्ल थे। अच्छा, बड़ा कमाल है कि उन्होंने ये जो जाली सूफिया बने होते हैं लोग और जाली पीर और बे इल्म, उस पर बड़ी ज़बरदस्त गिरफ्त की अपनी किताब में उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने अल फ़क्र फ़क्री में इस चीज़ को बड़ा वाज़ेह किया है। और मैं आपके इस प्लेटफार्म से नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि ये जो आजकल ढोल और तमाशे और बाजे और मेले ठेले, जादू टूने, अमलियात जो है, इनका तसव्वुफ़ से कोई ताल्लुक नहीं है। जब हम अल फ़क्र फ़क्री पढ़ते हैं तो उसमें इस बात को बड़ा वाज़ेह किया गया, बल्कि आपने उसके शुरू में दो बातें बड़ी तारीख़ी लिखी हैं। एक तो आपने लिखा है कि जो शख्स शरई तकाज़े पूरे नहीं करता उसको पीर मानने से इनकार कर दो। अल्लाह, आपने एक क्राइटेरिया दे दिया। यकीन। और दूसरा आपने उसमें उसकी वजाहत में ये लिखा कि मैं ये किताब इन लंगोट बंदों और जाली पीरों से आगाही के लिए लिख रहा हूँ ताकि नई नस्ल को पता चले कि तसव्वुफ है क्या। वो भी मैंने देखा है, उन्होंने कहा कि लंबे बाल रख लेते हैं। हाँ जी, लटों वाले क्या के जिक्र किया लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। अच्छा जी सोहरवर्दी साहब जी, आपको भी तो उस बारगाह से खैरात मिली? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत साहब कमाल के शायर थे आपके वालिद भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ये हज़रत कलंदर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ही फैज़ है। तो अब्बा जी उनसे बैत थे और अल्लाह की मेहरबानी से जब मेरी विलादत हुई तो हज़रत साहब हयात थे। तो आप कराची तशरीफ़ लाए तो आपने मेरा नाम रखा फसीहुद्दीन। आपकी पैदाइश किस सन की है? मैं 56 में पैदा हुआ। 56? आप हमसे तो बहुत छोटे हैं जी 1956 में पैदा हुआ। 1956 में मैं पैदा हुआ तो हज़रत साहब ने मेरा नाम फसीहुद्दीन रखा। और मेरी वालदा ने हज़रत साहब की गोद में जब मुझे डाला तो मेरे अब्बा जी फरमाते हैं कि हज़रत साहब ने फरमाया कि शाह साहब ये बच्चा जो है मशरिक बोलेगा मगरिब बोलेगा। अल्लाह। और फिर जब अल्लाह ताला के फजलो करम से नबी अलैहिस्सलाम की नात खानी के तोफ़ैल मैं पूरी दुनिया में गया तो अब्बा जी ने कहा कि हज़रत साहब ने जो फरमाया था वो सच हो गया। सुभान अल्लाह। वो नाम एक मेरे ख्याल सोहरवर्दी साहब ने मुझे बताया था कि आपका नाम भी उन्होंने? मेरा नाम हज़रत साहब ने रखा, फसीहुद्दीन। अच्छा, फसीहुद्दीन जो नाम था ये हज़रत साहब का रखा हुआ नाम। माशाअल्लाह। मेरे बड़े भाई उनका नाम बदियुद्दीन, वो भी हज़रत साहब ने रखा। माशाअल्लाह। अच्छा जी साहबजादा साहब बड़े बड़े असातिज़ा से पढ़ा, आला हज़रत से पढ़ा और फिर मौलाना नईमुद्दीन से पढ़ा, उसके बाद फिर वापस आ गए।
تو یہاں ان کے ہم اثر اس دور میں کیسے کیسے لوگ تھے جی. مولانا ابو نصرات کا یہ دور ہے, سید ابو البرکات ہے, مولانا میر الدین صاحب رحمۃ اللہ شیخ الحدیث, میں ان سے ملتا رہا, ان کی زیارت کی. میرے والد گرامی حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دوست تھے. حکیم محمد شفیع صاحب, یہ جو علامہ الہی بخش کے والد تھے وہ تھے. مفتی رمضان صاحب, نائب مفتی حزب الاناف وہ, اور پھر حضرت شاہ ابو المالی بھی آپ نے خطبے دیے. جی حضرت شاہ ابو المالی, میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ جب آپ پڑھائی مکمل کر کے تو اپنی بیعت کے سلسلے میں آپ کو یہ اشارہ ہر جگہ سے ملا, پیر جماعت علی شاہ صاحب سے بھی اور پیر میر علی شاہ صاحب سے بھی اور دیگر, کہ آپ کا سلسلہ سوروردی ہے. اچھا. تو جب آپ واپس پڑھ کے آئے اپنے علاقے میں کوٹلی لوہارا یا سیالکوٹ میں, حضرت میاں شیر و شرفی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جی بالکل, وہاں بھی آپ نے حاضری دی. جی اچھا. تو وہ جب پڑھ کے آئے تو آپ کو ایک اپنے خاندان کے بزرگ ملے, فیروز الدین رحمۃ اللہ علیہ, صوفی فیروز الدین رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے ان سے یہ بات عرض کی کہ میں نے بہت پڑھ لیا لیکن میری تشنگی ختم نہیں ہوئی کہ میں بیعت نہیں ہوا. تو فیروز الدین صاحب نے آپ کو فرمایا کہ آپ کا سلسلہ سوروردی ہے, اور فرمایا کہ آپ گجرات کے گاؤں حیات گڑھ کھیوا چلے جائیں, وہاں بابا غلام محمد سوروردی آپ کے انتظار میں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دادا جی قبلہ پھر بابا غلام محمد سوروردی کے پاس جب جاتے ہیں تو اپنا تعارف پیش کرتے ہیں, تو بابا جی فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب بہت دیر کر دی, بڑا انتظار تھا آپ کا مجھے. تو مجھے تو رات ہی حکم ملا کہ میرا بچہ آ رہا ہے, اس کو تصوف, اس کو فیض دیں اور اس کو اس کی ڈیوٹی پہ بھیج دیں. تو دادا جی قبلہ کو بابا غلام محمد صاحب سوروردی رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی فیض عطا فرمایا, خرقہ عطا فرمایا, اور حکم دیا کہ آپ لاہور چلے جائیں, اور فرمایا کہ 3 سال آپ متواتر اپنی ڈیوٹی دیں گے, اور 3 سال بعد میں آ کے آپ کو اگلا سفر بتاؤں گا. سبحان اللہ. تو دادا جی قبلہ پھر لاہور تشریف لائے تو بابا حسن دین المعروف حسو تیلی, جن کا دربار ایبٹ روڈ پہ ہے, وہاں پہ آپ نے آ کے 3 سال گزارے. اچھا. تو پھر 3 سال پورے ہونے پہ بابا جی قبلہ لاہور یہ ایبٹ روڈ وہی نہیں ہے جہاں وہ پہلے اکھاڑا بھی ہوتا تھا؟ جی جہاں پہ اب ٹی وی اسٹیشن, ہاں ٹی وی اسٹیشن کے ساتھ جی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ میں نے دیکھا ہوا ہے. حسو تیلی, جی حسو تیلی کے نام سے. تو بابا جی 3 سال بعد آئے اور فرمایا کہ قلندر علی آپ پاس ہو گئے, اور مزید آپ بابا جی نے آپ کو دعائیں دیں, خرقہ عطا فرمایا. پھر شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد شاہ ابو المالی 8 سال آپ نے خطابت کی. پھر بڑی زبردست مسجد ہے وہ, بڑی دربار ہے جی, کیا بات ہے جی. یہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہے, اور قادری سلسلے میں بہت بڑا مقام ہے حضرت شاہ ابو المالی کا. کبوتر بڑے ہوتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہر وقت کبوتر اللہ اوپر رہے ہیں, آج بھی بہت اونچا ہے مزاج جی. ہم بچپن میں بہت وہاں حاضری دیتے ہیں. اچھا جی, ایک خاص بات اسماعیل صاحب آپ نے وہ نوٹ کی ہوگی کہ حضرت بڑے وسیع المشرب تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی یہ جو کتاب ہے الفقر و فخری, اس کا دباچہ پروفیسر علم الدین سالک مرحوم نے لکھا. بہت بڑی علمی شخصیت ہے. میں جب یونیورسٹی میں داخل ہوا تو وہ ریٹائر ہو چکے تھے, لیکن ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی. انہوں نے بھی کمال کی سیرت پہ کتاب لکھی, اور ان کا بھی جو انداز تھا. پھر سید ابو غزنوی اور مطلب جو دیگر مسالک کے لوگ سے, ان سے بھی آپ کا محبت کا بڑا رشتہ تھا, لوگ مانتے تھے ان کو. محبت کا رشتہ بھی تھا, اور غازی صاحب وہ لوگ ان سے سیکھنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے. جو اس وقت بڑے بڑے علماء تھے دیگر مسالک کے بھی, وہ بھی ان سے سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم جن کا بہت نام تھا وہ آپ کے پاس تشریف فرما تھے. تو ایک مجذوب مانگنے والا آ گیا. اس نے جب مانگا تو قبلہ حضرت صاحب کی عادت تھی کہ اس کو پیسے دیتے تھے, سکہ, وہ پھر بھنگڑا ڈالتا تھا اور چلا جاتا تھا. تو جب اس کو سکہ دینے لگے تو وہ جو عالم تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں ٹھہرے میں دیتا ہوں. تو انہوں نے روپیہ نکال کے دیا, تو وہ مجذوب نے روپیہ پھینک دیا, اور قبلہ حضرت صاحب کو اشارہ کیا کہ اس طرح سے کر کے, تو حضرت صاحب سے سکہ لے کے چلا گیا. تو وہ کہنے لگے عجیب آدمی ہے, میں نے روپیہ دیا تو لیا نہیں,
اور یہ سکہ لے کے آپ سے چلا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو بلاتے ہیں، اسی سے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے۔ تو جب اس مجذوب کو بلایا گیا کہ بابا جی یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے روپیہ نہیں لیا، آپ سے سکہ لے لیا، تو اس نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا کہ یہ جوئے کی کمائی ہے، میں نے اس وجہ سے پھینک دی ہے، مجھے آپ کا سکہ قبول ہے، مجھے یہ جوئے کی کمائی نہیں۔ اور وہ عالم جو تھے وہ اس وقت آپ کے پاؤں میں گر گئے کہ مجھے معافی دے دے۔ اللہ، یہ عالم تھا آپ کا۔ دیکھیں جی وہ دور کیا دور تھا، اتنے بڑے عالم تھے۔ بے شک۔ ان میں سے جن کا میں نے ذکر کیا، مفتی رمضان صاحب نے میرا نکاح بھی پڑھایا، میرے بچوں کو بھی بسم اللہ انہوں نے پڑھائی۔ ایسے زبردست عالم تھے اور علم کا ایک سمندر تھے وہ لوگ۔ صحیح، اس دور میں وہ بس دیکھنے والے لوگ تھے جی۔ ان کا مرکز اور محور جو تھا نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی تھی، اور اس وجہ سے وہ علم پہ پورا فوکس کرتے تھے۔ اچھا، تصوف کے بارے میں کیا نقطہ نگاہ تھا آپ کا؟ تصوف جو ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال شاید آپ کی کسی کتاب میں بھی لکھی ہے، غالباً صوفی احسان خاور صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ ایک دفعہ آپ پیر خانے میں تشریف فرما تھے آستانہ پہ، تو باہر بارش شروع ہو گئی، تو آپ ہلکے یہ واقعہ میں آپ سے بریک کے بعد سنوں گا، بس آپ ذہن میں رکھیے گا، یہی اسی سے شروع کریں گے ہم۔ ناظرین کرام، مختصر سی میں بریک مجھے لینی ہے، اور یہ محبت کے جو واقعات ہیں یہ ہم سناتے رہیں گے، آپ کو ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی سہروردی صاحب، آپ نے وہ واقعہ شروع کیا تھا بریک سے جی، پہلے۔ تصوف اور مرتبے کی بات ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آستانہ میں تشریف فرما تھے، تو باہر بارش شروع ہو گئی، تو آپ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ دروازے تک آئے اور اس طرح سے ہاتھ آگے بڑھایا اور پنجابی میں فرمایا کہ اس ولی دے سر چکھے جنہوں یہ بھی نہ پتا ہوئے زمین تے کتنی چھٹاں پہ چکی ہیں۔ اللہ، یہ مرتبہ اور مقام تھا۔ اور اسی طرح کچھ مریدوں کے ساتھ آپ سفر پہ تھے، ٹرین کا سفر تھا، اور ٹرین بھی اس وقت وہ سادہ سی ہوتی تھی، تو جب ریلوے اسٹیشن پر اترے تو سب کے کپڑے جو تھے وہ گرد آلود تھے، چہروں پہ بھی مٹی پڑ چکی تھی، لیکن سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا لباس بھی اور چہرہ بالکل نیٹ اینڈ کلین تر و تازہ تھا۔ تو ایک مرید نے عرض کی کہ حضور ہم تو سارے مٹی میں اٹے پڑے ہیں اور آپ ماشاءاللہ صاف ستھرے اسی طرح سے ہیں، تو آپ نے فرمایا مٹی ہمارے تابع ہے، ہم مٹی کے تابع نہیں ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ مرتبہ اور مقام تھا آپ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ واقعی جی وہ لوگ جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا تھا۔ بے شک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نعت پڑھتا تھا تو کہتے ہیں کہ وہ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے تھے آپ۔ ایسا یہ بلکہ یہ تھا کہ آپ کی محفلوں میں آنے والے آپ کی نظر کیمیات سے نعت خان بن گئے۔ ہاں، ایک ثبوت تو ہمارے پاس ہے، پاس ہے، بلکہ قبلہ ان ریاض کے والد بھی، یہ بھی، ان کے چچا بھی، سارا خاندان ہی حضور صاحب کو ثنا خان بنا۔ اور پھر وہ لوگ جو عالم بننے کی خواہش رکھتے تھے ان کو مائک پہ کھڑا کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تقریر کرو، واہ، تو وہ تقریر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی نظر عنایت ہے۔ ہاں جی، میں سمجھتا ہوں جی ان بزرگوں کا فیض ہی ہے۔ بچپن میں میرے والد صاحب مجھے لے کے جاتے تھے ان کی بارگاہ میں، اور کئی واقعات ہیں، ایک پوری ایک تاریخ اس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ہے۔ جی۔ آپ کے پاس جب بھی کوئی اپنا بچہ لے کے آتا نا، حضور اس کو دم کر دیں، اس کو نظر لگ گئی ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا نعت پڑھا کرو۔ تو ایک مرتبہ ایک مرید نے سوال کیا کہ حضور جب بھی کوئی بچہ لے کے آتا ہے تو آپ فرما دیتے ہیں بیٹا نعت پڑھا کرو، تو کسی کو کچھ اور بھی نصیحت فرما دیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جو نعت کا ہے جب بھی زبان کھولے گا حضور کی تعریف میں ہی کھولے گا۔ سبحان اللہ، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ نعت پڑھا کرو کہ حضور کی تعریف ہی بیان کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، میں نے بھی جی بچپن میں واقعی نعت پڑھی ہوئی ہے ان کے جا کے ماشاءاللہ۔ وہ محفل میں، بہت چھوٹے 6 سال کی عمر میں۔ بلکہ میں قبلہ غازی صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ آج نذیر احمد غازی صاحب جس مرتبے پہ ہیں، بے شمار بزرگوں کا سایہ جو ہے وہ آپ پہ ہے، اور ان میں ایک سید قلندر علی کوئی سہروردی شک رحمۃ اللہ علیہ۔ لا ریب، لا ریب۔ دیکھیں جی، جس بزرگ کے پاس بھی آپ جاتے ہیں ہمارا یقین اور ایمان ہے، اور یہ ہم نے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ میں نے 301 علاقے میں علماء کی خدمت میں، صوفیاء کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے فیض حاصل کیا۔ تو یہ اتنے سخی لوگ ہوتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی بارگاہ میں کوئی آئے اور خالی ہاتھ لوٹ جائے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ یہ بھی تو ایک عمل ہے کہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں۔ تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو بھی آئے وہ ظاہری طور پہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے، چاہے مٹھائی دے دیں، ایک کوئی ٹافی دے دیں،
اور باطنی طور پہ بھی وہ یقیناً دے کے بھیجتے ہیں. دیکھ جی آپ واقعہ بیان فرما رہے. حضرت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے تو اپنے ہر غلام کو بے پناہ عطا فرمایا، لیکن کچھ خصوصیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل اولاد کے لیے رکھی. ٹھیک. چونکہ حضرت سید قلندر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نسب ہاں آل سادات جی سادات سے ہیں. حضرت قلندر علی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسب ہے وہ حضرت ابو الحسن بدیع الدین شہید کے حوالے سے تقریباً 18-19 واسطوں سے حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گیلانی سید ہیں. جی گیلانی سید ہیں، بے شک گیلانی سید ہیں، اور اس پہ آپ کو ناز تھا، اور آپ اپنی اولاد کو فرمایا کرتے تھے کہ اپنے نام کے ساتھ سید اور شاہ بے شک نہ لکھو، لیکن گیلانی ضرور لکھو. اچھا ماشاء اللہ. کیونکہ اس میں سب کچھ آ جاتا. میں نے جی آپ کے والد گرامی کی زیارت کی، ان سے بہت میری ملاقاتیں بھی رہیں. بے شک ان میں وہ اپنے والد کا سارے اثرات وہ نظر آتے. بے شک اتنا میٹھا اور ٹھنڈا انداز تھا ان کا تبلیغ کا، اور کیا حسین و جمیل شخصیت. شخصیت. اچھا جی درس دیتے تھے حضرت صاحب، عوارف المعارف کا بھی، کشف المعجوب کا بھی درس دیتے تھے اپنے مریدین کو. جی جی بلکہ آپ کا جو آپ کے نام کے ساتھ غوث زماں قلندر رسول نما بھی آپ کو خطاب ملا حضرت شاہ عبد المعالی سے. وہاں آپ نے جب خطبہ دیتے تھے تو وہاں پہ ایک شخص آیا کرتا تھا جو آ کے وہاں دعا کیا کرتا تھا کہ سید حضرت شاہ عبد المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور کہ میری رہنمائی فرمائے، مجھے کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ متعارف کرا دے، میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو اس کے خواب میں آ کے حضرت شاہ عبد المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غوث زماں قلندر رسول نما کے بیعت ہو جاؤ. اب وہ پریشان ہوا کہ میں ان کو کہاں تلاش کروں. وہ پھر 2-3 دن اسی طرح سے آتا رہا. پھر اس نے کہا حضور میں ان کو کہاں تلاش کروں. تو پھر سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ انور دکھایا گیا کہ آپ اس شخصیت کے بیعت ہو جائیں. تو وہاں سے آپ کو غوث زماں قلندر رسول نما کا خطاب جو تھا وہ سبحان اللہ. اچھا جی قرآن و حدیث پہ ان کی ریسرچ اور اس پہ ان کو بڑا عبور حاصل تھا، اور جس طرح قرآن حکیم کا وہ درس دیتے. خطیب بھی بڑے باکمال تھے. غازی صاحب جو حضرت شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے تعلیم یافتہ ہو، آپ کی صحبت میں رہا ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کو قرآن کا جو ہے وہ علم حاصل نہ ہو. اور عشق رسول وہ تو جو ان کی محفل میں آ گیا جس پہ ان کی نگاہ پڑ گئی. بھائی ہم نے تو ان کی زیارت نہیں کی، ان کا صرف کلام ہی سنا ہے. وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور عشق رسول کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی اولیاء کا بہت کنٹریبیوشن ہے، لیکن بر صغیر پاک و ہند میں جتنا عشق رسول کا ایک جذبہ اور ولولہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملت میں پیدا کیا ہے، یہ کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے. غازی صاحب بر صغیر میں جس شخص کے دل میں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ محتاج ہے حضرت شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کے فیض کے ان کی نسبت سے اس کو یہ عشق ملا ہے. اچھا حضرت نے تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا، تحریک شہید گان میں حصہ لیا، پھر مولانا عبد الحمد بدایونی کے ساتھ. کیا عجیب، یہ تو دکھ کی باتیں ہیں. کتنے قادآور لوگ ہمارے ہوتے تھے قائدین، اور ان کے ساتھ پھر کام کیا. مولانا ابو الحسنات کے ساتھ کام کیا. آپ جنرل سیکرٹری تھے جمعیت علماء پاکستان، اس زمانے کی جمعیت علماء پاکستان، اس زمانے کی حکمران یہ خواہش کرتے تھے کہ ان سے ملاقات ہو جائے. آپ نے تحریک پاکستان اور اس میں تو اس حوالے سے بات ایک بڑی اہم بات آپ کی روحانیت اور آپ کی اس تصوف کا حصہ کہ پاکستان بننے کے بعد جب پہلی دستور ساز اسمبلی کا الیکشن ہوا چاہتا تھا تو ایک جماعت کے علماء 40 علماء کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو عرض کیا، پوچھا کیسے آئے، تو عرض کیا کہ حضور ہماری جماعت بھی اس مملکت اسلامیہ کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے مریدین کو منسلکین کو بھی ہدایت کہیں کہ وہ ہمیں ووٹ ڈالیں. تو آپ مسکرا پڑے، اور جو بات آپ نے فرمائی وہ بڑی عجیب. ان 40 علماء کے وفود کو آپ نے فرمایا کہ میری بات یاد رکھنا، اس مملکت خدا داد کی جو کرسی ہے وہ کسی مولوی کو کبھی نہیں ملے گی. اللہ
आपने ये बात फरमा दी। मेरा ये यकीन है कि मेरे दादा मोहतरम ने जो बात फरमाई कि इस मुमलकत खुदादाद की कुर्सी किसी मौलवी को नहीं मिलेगी, मेरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। वो तो हम देख ही रहे हैं जी। पाकिस्तान के हवाले से सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी लेकिन रहमतुल्लाह किसी अलैह वली को मिल जाएगी हाँ, किसी वक्त बेशक। में, आने वाले बेशक, वक्त में किसी बेशक। वली कामिल को मिलेगी इंशाल्लाह, हमारा ईमान है जी। इंशाल्लाह। पाकिस्तान के हवाले से सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के जो हालात हैं तो लगता है कि कहीं ये हमारी आज़ादी ख़त्म ना हो जाए और वापस फिर हम उसी कैद में ना चले जाएं। तो आपने बड़े जलाल में आके फरमाया कि पाकिस्तान अल्लाह ताला का इनाम है और उसकी ये शान नहीं है कि वो किसी को इनाम दे के वापस ले ले। वाह सुभान और ये अल्लाह, पाकिस्तान के सुभान अल्लाह। मुस्तकबिल की निशानदही कर दी आपने। अच्छा सुरवर्दी साहब, उनका एक कमाल ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महराज जिस्मानी, इस पे उन्होंने जो दलाइल दे दलाइल दिए दे दी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम की जामियत पे जो उन्होंने दलाइल दे दिए, हैरान रह जाता है आदमी। अच्छा, यहाँ गाजी साहब एक अपने नाजरीन के खत्म लिए भी- नबूवत पे बहुत आला आला। कमाल कर दिया उन्होंने। अपने नाजरीन के लिए भी एक बड़ी दिलचस्प बात बताता चलूं कि आप जब किताब में लिखते थे तो आप मुसलसल लिखते रहते थे। आप लेड पेंसिल जो है काफ़ी सारी तैयार करके रख लेते थे और फिर लिखना शुरू कर देते थे। जब वो ख़त्म होती थी दूसरी पकड़ लेते थे। लिखते लिखते आप ये लिखते थे कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कशफुल माजूब के सफ़ा नंबर फ़लाँ पर ये लिखते हैं और फ़लाँ जो बुज़ुर्ग हैं वो अवारफुल मुआरफ के सफ़ा नंबर फ़लाँ पर ये लिखते हैं। वो हवालाजात देते जाते थे। ठीक। तो एक दफ़ा एक मुरीद ने सवाल किया कि हुजूर आप ये हवालाजात जब देते हैं तो किताब तो पास कोई भी नहीं होती, तो आप ये कैसे सफ़ा नंबर और वो सारे हवालाजात देते हैं? तो आपने फरमाया कि जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तो किताब में खुद खुल खुल के मेरे सामने आना शुरू हो जाता है अल्लाह, और फिर वो जब हवालाजात चेक किए जाते थे तो हू बहू वही होते थे। इल्म लदुनी हासिल होता है जी। बेशक। बुजुर्गान दीन का पीछे शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ जो फैज़ हो। पीछे से आ रहा था और फिर ये जो निस्बत है आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की, सादात होने की, फिर सैयदना गौसल आज़म, अल्लाह अकबर, गौसल आज़म है जी, बेशक। औलिया के इमाम है इमाम। जी। सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह हाजिर जवाब माशाल्लाह बहुत है जब कोई बात होती है। एक दफ़ा किसी ने सवाल किया, बात हो रही थी कि खुदा का वजूद है या नहीं। दो तालिब इल्म आपस में बहस कर रहे थे ट्रेन में। तो जब ट्रेन रुकने लगी तो वो कहने लगे मौलाना आप भी कुछ बताएं खुदा के बारे में कि उसका वजूद है या नहीं। तो आपने फरमाया कि तुम जिक्र किसका कर, इनकार किसका कर रहे हो? वो कहने लगा खुदा का। आपने फरमाया जिसका वजूद होता है बहस उसी पे होती है, वाह, कभी किसी ऐसी चीज पे बहस नहीं होती जिसका वजूद ना ये हो। फलसफे का बड़ा उसूल भी है, उसूल है। ये फलसफे का बहुत बड़ा उसूल है जी। नाज़रीन किराम, बाज़ अहबाब पूछते हैं कि जी चेहरे पे हमारे नूर कैसे आ सकता है? तो चेहरा पुरनूर करने का भी वजीफा है किताब शिफा से। जो शख्स 7 रोज़ तक मुतवातर या खालिको का विर्द करे तो अल्लाह पाक एक फ़रिश्ता पैदा कर देता है जो उसकी तरफ से हमेशा इबादत करता रहता है और उसका चेहरा मुनव्वर हो जाता है। शर्त यह है कि अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो आपको आता हो वो आप ज़रूर पढ़ें। खलीफा अव्वल सैयदना अबू सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम में से कोई शख्स दूसरे की तहकीर न करे क्योंकि अल्लाह के नज़दीक अदना दर्जे का मुसलमान भी आला दर्जा रखता है। नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हमें सूफियाए किराम की सच्ची पक्की मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी गैर मशहूद मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी की जो दौलत है इसमें इजाफ़ा भी फरमाए और इस पर हमें इस्तकामत भी फरमाए। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। साहबजाद साहब आपका भी शुक्रिया, सोहरवर्दी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब अब हम दरख्वास्त करेंगे कि मनकबत जी मैं हज़रत अबुल फैज़ हज़रत सैयद कलंदर कलंदर शाह साहब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, बिस्मिल्लाह। ये मेरे वालिद साहब की भी लिखी हुई मनकबत। अच्छा, इरशाद। अल्लाह की रहमत का उन्वान कलंदर है, अल्लाह की रहमत का उन्वान कलंदर है, फिरदौस में जाने का सामान कलंदर है, फिरदौस में जाने का सामान कलंदर है, ये फैज़ मोहम्मद है, बुल फैज़
یہ فیض محمد ہے بھل فیض کے سینے میں، محبوب الہی کا احسان قلندر ہے، محبوب الہی کا احسان قلندر ہے۔ انسان کو انسانی اسرار جو سمجھا دے، انسان کو انسانی اسرار جو سمجھا دے، انسانوں میں ایک ایسا انسان قلندر ہے، انسانوں میں ایک ایسا انسان قلندر ہے، جس در پہ شہنشاہ بھی جھکتے ہیں ریاض آ کر، جس در پہ شہنشاہ بھی جھکتے ہیں ریاض آ کر، سلطانوں میں ایک ایسا سلطان قلندر ہے، سلطانوں میں ایک ایسا سلطان قلندر ہے، فردوس میں جانے کا سامان قلندر ہے، اللہ کی رحمت کا عنوان